قال اللہ تبارک و تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، 21 رمضان المبارک سن 1441 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج سے ٹھیک 1401 سال پہلے اسی دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات کرنا مناسب سمجھوں گا۔ آج ہمارا دل بڑا افسردہ ہے ایک خاص مسئلے پر، وہ یہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ اور علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج مانچسٹر میں ان کا انتقال ہے۔ یہ علمی حلقے جانتے ہیں کہ علمی دنیا کتنی یتیم ہوئی ہے اس شخص کے جانے سے۔ یہ اسی 2020 کی جنوری کے اوائل میں حضرت علامہ جب انگلینڈ سے 2 ماہ کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے تو میں ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تھا، وہیں لاہور جامعہ اشرفیہ میں۔ بندے کو 70 سال پہلے کی ذہانت بھی ایسے یاد تھی جیسے انگلیوں پہ ہم اپنے بچوں کے نام یاد کرتے ہیں۔ جب میرا زبان سے لفظ نکلا نا ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، فوراً میری طرف متوجہ ہوئے۔ ڈی اے خان میں ہمارے تو بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ پھر وہ نام شروع کیا، شیخ الحدیث مولانا علاؤ الدین رحمہ اللہ، حضرت والد صاحب کا ذکر ہوا، اور خصوصاً مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ اور مولانا مفتی عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نام لے کر کا۔ پھر حاجی بشیر جتو خیال کا نام لے کر کہا کہ میں ان کے پاس رہا ہوں، میرے تو آنا جانا ہے ان کے ساتھ، فلاں پوری یادداشت جو آج 60-70 سال پہلے تھی وہ سامنے رکھ دی۔ اتنی ذہانت رب کسے دے، بہت بڑی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند ان کی کتابیں چھاپنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دیوبند یو پی سے ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ پوری دنیا میں اہل حق کا کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن کا خوش چین نہ ہو۔ آج اس شخص کا انتقال ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم آج کی محفل کا ثواب بھی اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر کے بھی علامہ صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پسماندگان ہیں، اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اس خلا کو پر فرمائے۔ ہم سب مل کے بھی علامہ صاحب کا خلا پر نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں گے کہ حضرت علامہ کے مشن کو لے کر ہم آگے چلیں۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میرے دوستو، میں آج مضمون کا مطالعہ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے کر رہا تھا، تو اتفاق حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت پہ ان کا مضمون میں نے دیکھا، اور اسی ٹائم حضرت علامہ صاحب کی شہادت کی خبر میں ملی۔ بڑی بات ہے، کچھ دنوں پہلے حضرت کا ایک ہڈی کا مسئلہ ہوا، وہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، اور پھر کی حالت میں اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے کس اچھی حالت میں ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو میں انہی کے استفادہ کرتے ہوئے باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مایہ ناز تعلق ہے جس تعلق کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رسول اللہ کے گھر کے بندے ہیں۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہیں،
حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور پاک کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں، مواخات میں رسول اللہ کے بھائی بننے والے ہیں، ہر جنگ میں حضور کا ساتھ دینے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے غسل میں شریک ہیں، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چوتھے نمبر پہ اس امت کے امام بھی ہیں۔ حضرت علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے اس گھر سے جنتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان کی بیوی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، گویا جو جنت کے مالک بنے ہوئے ہیں علی المرتضیٰ ان کا بھی والد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو جنت کی سربراہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ ان کے بھی سربراہ ہیں اس گھر کے، تو کتنا بڑا رتبہ، کتنا مقام، کاتب الوحی ہونا، صحابی ہونا، اہل بیت میں سے ہونا اور رسول اللہ کا رشتہ دار ہونا۔ کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول نے اس کا اظہار کیا، پیار دیا، محبت دی، یگانگت دی، تعلق دیا، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کروں گا سیرت علی المرتضیٰ پہ ایک ایک جھلکی تھوڑی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ان کی پیدائش سے شہادت تک پیش کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ اس دھرتی پہ جس نے پڑھا ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ جب حضرت علی کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو جو کام رسول اللہ کا وہی کام علی المرتضیٰ کا۔ یہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تا وقت ہے کہ ہجرت کا وقت آیا۔ جب ہجرت کی رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو شروع فرما رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی یہ امانتیں دیکھی ہیں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دشمنوں کی امانتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دشمن صادق اور امین کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ امانتیں آپ کے پاس ان لوگوں نے رکھی ہیں جو آج آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ کی دیانت و امانت و سچائی پر اتنا اعتماد ہے کہ دشمن سمجھ کے بھی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حکم کہ میں اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو یہ امانتیں واپس کر کے ان لوگوں کو میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے زبان حال سے پوچھا ہوگا کہ لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار آپ مجھے بنا رہے ہیں اور آپ تو اللہ کی ذات کی امانت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بحکم خدا اس امانت کی حفاظت ابو بکر کرے گا۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا اور حضرت رسول اللہ چل پڑے۔ یہاں ہمارے بعض ظرافت بزرگ علماء نے ایک جملہ بولا ہے، وہ اس جگہ کے 100% مطابق ہے۔ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پیچھے چلے آنا، تو حضرت علی نے فرمایا زندگی میں ہر رات سویا ہونا تو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں صبح موت کی آغوش میں چلا جاؤں اور اٹھ نہ سکوں۔ یہ زندگی کی واحد رات تھی جس پر مجھے یقین تھا چڑھتے سورج کی طرح کہ علی تو نے اٹھنا ہے، کیونکہ حضور فرما گئے تھے صبح اٹھ کے میرے پیچھے چلے آنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا۔ آپ اندازہ لگیں حضرت علی کی رسول اللہ سے محبت دیکھیں۔ حضرت علی کو حضور اپنے بستر پر سلا رہے ہیں، عام حالات میں نہیں، خاص حالات میں، ایمرجنسی کے حالات میں۔ یہ وہ وقت ہے جب کافروں نے گھر کا گھیراؤ کر کے حملہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بستر پہ اس ٹائم سونا تاکہ وہ بندے اگر گھر میں داخل ہوں تو آگے حملہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ کا یہاں سونا کتنی بڑی بہادری کی بات ہے۔ اس موقع پہ تو لوگ ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ عام طور پہ کسی کو پتہ چلے نا کہ فلاں کو ذات کو خطرہ ہے، آج تو موبائل باندھ دے کھڈوری والا بات پوچھ سوں، حالات یہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی خود کو جان جوکھی کر رہے ہیں اور وہیں ڈال رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام سے ان کی محبت دیکھیں۔ ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کی نظروں میں دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے 14 دن قیام فرمایا ہے۔ حضرت کلثوم بن حدم الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مدینہ منورہ نہیں گئے، ان کا گھر مسجد قباء کے ساتھ ہے، آج بھی موجود ہے، میں نے زیارت کی ہے ان کے گھر کی۔ حضرت کلثوم بن حدم کے مکان پہ اللہ کے رسول 2 ہفتے رک رہے ہیں۔ اس دوران قباء کی تعمیر ہوتی ہے، مدینہ منورہ شہر نہیں جا رہے، حالانکہ روزانہ وہ لوگ
تا وقت ہے کہ حضرت علی ہجرت کر کے حضور کے پاس پہنچے ہیں اور حضور کا قافلہ مدینہ سٹی کو روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی المرتضیٰ سے تعلق 54 صحابہ کرام وہ ہیں جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے ہیں۔ اس وقت میں یہ ابتدا میں مواخات قائم ہوئی ہے۔ مواخات کا معنی ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کاروبار میں بھی شریک ہو، گھر بار میں بھی شریک ہو، دوستی میں بھی شریک ہو، آپ بھائی ہو۔ 53 بندوں کا معاملہ تو طے ہو گیا، 52 بندوں کا بھائی بن گئے۔ 2 بندے رہ گئے، ایک خود اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اور ایک حضرت علی کو روکا ہوا ہے۔ ان کی مواخات مدینہ منورہ میں کسی سے نہیں ہوئی۔ جب یہ سارے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری اور علی کی آپس میں مواخات ہے، ہم آپس میں دونوں بھائی بھائی۔ کتنا پیار کا تعلق۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینا دیکھیں۔ جنگ بدر میں جب صحابہ کرام نکلے نا کافروں کے مقابلے میں، تو مدینہ کے صحابہ کرام حل میں مبازر ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، اس کی آواز پہ نکلے تھے۔ تو جب مدینے والے نکلے تو مکہ کے کافروں نے حضور کا نام لے کر پکارا کہ ہمارے مقابلے میں مکے والے بھیجو، ہم ان کے مقابلے خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے مقابلے ہیں مدینہ۔ انہوں نے اعتراض کی تو حضور علیہ السلام نے مدینہ کے صحابہ کو واپس بلایا۔ حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ، یہ تینوں مکی صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کو حکم فرمایا آپ جائیں۔ یہ تینوں گئے ہیں اور تینوں کے مقابلے میں تینوں کا جو شکار کا عالم ہوا ہے وہ جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی کافر کو وہ مار پڑی، وہ 1000 بندہ 313 سے شکست کھا گیا، جن 313 کے کل 8 بندوں کے پاس گھوڑے تھے، 9 بندوں کے پاس تلواریں تھی، 70 کے پاس نیزے تھے، باقی نہتھے تھے جن کے پاس چھڑیاں تھیں۔ تو یہ مارکے میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک نامی گرامی کارنامہ ہے۔ جنگ احد میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک خاص کارنامہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود کی لکڑیاں، خود کہتے ہیں وہ جنگی ٹوپی کو، اس کی جو کڑیاں تھی وہ حضور علیہ السلام کی رخسار میں گھس گئی تھی، اس کو نکالنے میں ایک صحابی کے 2 دانت چلے گئے۔ پھر اس جگہ کی جو فیلنگ ہوئی ہے، اس کو جو مرہم پٹی کی گئی ہے، وہ حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ یہاں رکھی تھی، اس میں حضرت علی شامل ہے۔ جنگ خندق میں حضرت علی کا کردار بھی بہت بڑا کردار ہے۔ خندق کہتے ہیں سرنگ کھود دینا، بالکل ایک جگہ میں ایسے کھدائی کر دی، تو کافروں نے پہلی دفعہ اس جنگ کا حربہ دیکھا تھا تو وہ اپنے گھوڑے یہاں سے دوڑا کے نہیں آ سکتے تھے، بہت بڑی جگہ تھی، اگر اس میں گھستے تھے صحابہ اوپر سے تیر مارتے تو وہ ختم ہو جاتے، اس ڈر کے مارے وہ نہ آ سکے۔ 1.5 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اس دوران ایک شخص جس کا نام ہے عمر بن عبد ود، جو 1000 بندوں سے تنہا لڑتا ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق میں گھس آیا کہ میں مدینے پہ حملہ کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بندے کو ایک ہی وار میں 2 لخت کر کے رکھ دیا۔ یہ علی المرتضیٰ کا کارنامہ۔ اس کے بعد اب تھوڑا آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا کردار بہت بڑا ہے۔ صلح حدیبیہ میں سیدنا علی المرتضیٰ وہ معاہدے کی شکیں لکھ رہے تھے جو حضور علیہ السلام اور کافروں کے درمیان طے پائی تھی۔ ان شکوں میں جب شکیں لکھنے لگے اور جب معاہدے کا لفظ لکھا گیا ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکہ کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، تو کافروں نے کہا جی یہ لفظ نہیں لکھیں گے۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے نبی کو رسول اللہ مانتے تو لڑتے، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، یہاں محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کا لفظ ہم نہیں لکھنے دیں گے۔ یہ وہ موقع تھے جو صحابہ کرام نے نیام سے تلواریں نکال لی تھی کہ یار ایک ہی تو ہمارا آخرت میں شفیع کا تعلق ہے، ہم وہ بھی تعلق قربان کر دیں ان کفار کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، حضور پاک کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ 2 سال میں اس معاہدے نے ٹوٹنا ہے اور مکہ بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو جانا ہے، یہ وقتی طور پہ جتنی ٹیر پش کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میٹ دیں، کہ یا رسول اللہ علی آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کا جو لفظ رسول اللہ لکھا ہے وہ علی میٹے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں یہاں لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے میٹ دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ لیا۔ یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی حضور سے محبت کی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ فتح مکہ جو 2 سال بعد کافر مجبور ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے۔
اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو بہن ہے، حضرت علی کی دو بہنیں ہیں، ایک کا نام ہے فاختہ اور ایک کا نام ہے جمانہ۔ فاختہ کو ام ہانی کہتے ہیں۔ ام ہانی کی جہاں شادی ہوئی تھی، ان کے سسرالی رشتہ دار وہ کوئی دشمن اسلام تھے، اور وہ ابھی کشمکش میں تھے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اتنے میں صحابہ کرام نے مکہ فتح کر لیا، تو حضرت علی المرتضیٰ کی نظر وہاں گئی کہ یہ تو بہت بڑے دشمن ہیں، اور ابھی تو ان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت علی تلوار اٹھا کے ان کے ارادے پہ نکل پڑے کہ آج میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی اسنا میں ام ہانی بہن نے حضرت علی کو کہا کہ تھوڑا نرمی، کہا ان کفار اور بےایمانوں کے لیے نرمی کا، میں نرمی نہیں کرتا۔ تو حضرت ام ہانی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ان کو پناہ دے دوں اور یہ کلمہ طیبہ کا معاملہ اگر ہو جائے، تھوڑا علی المرتضیٰ کو روک لیں، یہ تو جا رہے ہیں، یہ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ چھوڑ دیں، جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا یہاں سے بھی اسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا نظر آتا۔ ایک موقع عجیب آیا، جب یہ فتح مکہ سے واپس جانے لگے نا، حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ کی چھوٹی بیٹی یہ مکہ المکرمہ میں تھی، وہ روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں آئی جب حضور مکہ مکرمہ سے واپس جانے لگے، یا امی یا امی، میرے چچا میرے چچا۔ حالانکہ حضور پاک کے چچا کی بیٹی ہے تو کزن ہونا چاہیے، چاچا کیوں کہا؟ حضور اور حضرت حمزہ چاچا اور بھتیجا ضرور ہیں لیکن رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت صہیبہ نے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ کو پلایا تھا، ابو لہب کی باندھی، اس وجہ سے رضائی بھائی ہیں۔ تو والد کے بھائی چچا ہوا، تو وہ چھوٹی بچی روتے ہوئے رسول اللہ کے دامن کو پکڑتے ہوئے آئی کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، یا امی چاچا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو یہاں 3 صحابہ کرام اس بچی کی طرف لپکے جو تینوں اس سے رشتہ داری رکھتے تھے۔ نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2 حضرت جعفر طیار، نمبر 3 حضرت زید ابن حارثہ۔ تینوں کا تعلق ان سے، ان کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ تو ایک نے کہا میں اس بچی کو رکھوں گا، ایک نے کہا میں تنازع بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فیصلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا نا، کیا بات ہے اس فیصلے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کو فرمان لگے، علی اس بچی سے اپنا رشتہ ناپ لو، جس کا رشتہ اس سے زیادہ قریب ہے وہ اس کی خدمت کے لیے اٹھا لے، لڑتے کیوں ہو، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں بھائی ہیں، تو حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں کے ذہن میں آیا کہ ہمارا تو رشتہ زیادہ قریب ہے، زید ابن حارثہ نکل جائیں گے، حالانکہ زید ابن حارثہ کا بھی ان سے اچھا بھلا رشتہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اپنے رشتے کی دلیلیں لائے کہ یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حضرت علی نے فرمایا۔ اور حضرت زید ابن حارثہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اتنا قریبی تعلق ہے ان کی امی سے، ان کے ابو سے، وہ اپنے نسب بتائے، میری بھتیجی بھی لگتی ہے، بھانجی بھی لگتی ہے، مجھے دے دے، سیکنڈ بھانجی لگتی تھی۔ تو حضرت جعفر نے پھر اپنا تعلق بتایا اور وہ تعلق سب پہ فائق ہو گیا کہ یا رسول اللہ اتنا رشتہ میرا ہے جتنا علی سے ہے، میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، لیکن اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو وہ اپنی بھانجی کو اپنے پاس رکھے گی، یہ رشتہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خالہ جو ہے نا وہ بمنزلۃ الام، وہ بھی ماں کی طرح ہے، لہذا جعفر آپ رکھو گے۔ اور حضرت جعفر کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تو میری سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حکم کو تسلیم کیا، لیکن چہرہ کے تاثر بھی کچھ ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں نے کہا تھا لیکن مجھے نہیں مل سکی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کا کتنا تعلق ہے حضرت حمزہ سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا علی انت منی و انا منک، علی تیرا اور میرا جو آپس میں تعلق ہے نا وہ سسرالی رشتہ داری بھی ہے، وہ بہت بڑا تیرا اور میرا رشتہ ہے، جو جعفر کے ساتھ تو ایسے نہیں ہے نا میرا۔ تو حضرت علی کا دل، اور حضرت زید ابن حارثہ کو فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا آزاد کردہ غلام بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی طرف سے جو جملے ملے یہ معاملہ صحیح ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تمام سفروں میں شریک رہے ہیں۔ اس کے بعد جنگ خیبر آئی ہے۔ جنگ خیبر فتح مکہ سے پہلے ہے، سن 7 ہجری میں۔ خیبر میں جو حضرت علی المرتضیٰ کا کردار ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ خیبر آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ خیبر جائیں، وہاں 2 شہر ہیں، خیبر قدیم، خیبر جدید۔
خیبر جدید تو نئی سٹی ہے، خیبر قدیم آج بھی وہ بستی ہے جس جگہ اللہ کے رسول نے ان کو فتح کیا تھا۔ وہ قلعوں کے دروازے دیکھیں اور ان کی عمارتیں دیکھیں اور گری پڑی حالات دیکھیں نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام سارے وہی ہیں۔ 16 قلعے ہیں، 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے۔ قلعہ نائم، قلعہ منعم، قلعہ حسن، قلعہ نزار، آخری قلعہ تھا جسے قلعہ قموس کہتے تھے، یہ قلعہ حضرت علی المرتضیٰ نے فتح کیا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں خیبر میں ایک ہی قلعہ تھا وہ حضرت علی نے فتح کیا، جی نہیں، خیبر کے کئی قلعے تھے، یہ 16واں قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ آخری قلعہ بہت سخت مارکے میں فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول پیار کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ کے دل میں آیا کہ کاش یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی تو لوگ انتظار میں تھے، وہ کون سا خوش نصیب ہے، تو وہ قرآن حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ نکلا۔ کہا علی کو بلاؤ، کہا ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے، وہ تو تکلیف میں ہے۔ کہا میں نے کہا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، رسول اللہ نے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، کیا بیماری اور کیا مرض، ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ علم لو، یہ جھنڈا لو اور آپ نے چلنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں وار کرنے کے لیے سفر کیا ہے، جوانی کا عالم ہے، کوئی اتنی بزرگی بھی نہیں ہے، کوئی سفید داڑھی بھی نہیں ہے، مقابلے میں مرحب جیسا کافر تھا جو ہزاروں بندوں سے تنہا لڑتا تھا۔ اس نے شروع میں سمجھا کہ شاید راضی نامے کے لیے کسی نوجوان کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ہلا کر اسے کہا راضی نامہ نہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بچہ تھا، میری ماں نے مجھے گود میں پالتے ہوئے میرا نام شیر رکھا ہے، کلیس غابات کریہ المنظرا، میرے ساتھ دو دو ہاتھ کر لے تجھے سمجھ آ جائے گا تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ اس موقع پہ مرحب نے جو حضرت علی کو تلوار کا وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا، مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی، آدھی تلوار، کاٹنے والا حصہ ٹوٹ گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ اب مرحب تو کانپنے لگا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا، تو حضرت علی نے فرمایا نہتھے پہ میں نے وار کرنا حضور سے نہیں سیکھا، ایک تلوار لے لو، پیچھے تیرے بندے ٹھہرے ہیں۔ تو اس سے خود اندازہ لگے کہ علی المرتضیٰ کی بہادری کتنی ہے۔ جب اس کی دوسری تلوار ٹوٹی تو کہا موت اتنا وقت بھی بندے کو مہلت نہیں دیتی۔ حضرت علی کے ایک وار سے مرحب 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ خیبر کی بستی بھی حضرت علی المرتضیٰ کی داد شجاعت دیتی ہوئی ہمیں وادی نظر آتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے، جنگ تبوک، اس موقع پہ اللہ کے رسول شریک حضرت علی کو ساتھ نہیں کر رہے، لیکن حضرت علی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا کہ وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سارے جانے لگے حضرت علی انتظار میں تھے کہ اب مجھے فرمائیں گے اب تم بھی چلو، لیکن حضور علیہ السلام حضرت علی کو دیکھتے اور ساتھ چلنے کی بات نہ فرمائے، تا وقت ہے کہ آخر وقت کوچ کرنے کا آ گیا، تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میری جگہ پیچھے مسجد میں نمازیں ادا کرانا نیابت میں بطور امام۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب آپ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو بطور نائب مسجد کا امام بنا جاتے، کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بنتے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی والے، کبھی کوئی اور بنتا، وہ نیابت ہوتی جب حضور واپس تشریف لاتے مصلی اللہ کے رسول کے حوالے ہو جاتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو دل میں یہ بات آئی کہ یار میں معذوروں میں، بچوں میں اور عورتوں میں رہ رہا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، میں ذوالفقار کا مالک ہوں، تلواریں میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول کو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پہ یہاں رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بچوں میں اور معذوروں میں چھوڑ دیا، مجھے آپ جہاد کے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، 62 سال کا بڑھاپا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک جملہ فرمایا، یہ جو میں نے حدیث حضرت سعد بن وقاص کے واسطے سے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، فرمایا اما ترضا، ایک بات پہ راضی ہوتے ہو؟ کہ حکم فرمایا رسول اللہ، کہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بنایا تھا، اللہ تجھے میرا بھائی بنا رہا ہے، تو میری ایک بات پہ راضی ہو جا، تیرا اور میرا تعلق ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، الا انہ لا نبی بعدی، بس موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد ختم نبوت ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ یہ اعزاز حضرت علی کو ملا، حضور تبوک تشریف لے گئے۔ اما ترضا، لفظ یاد رکھنا، اما ترضا، تو راضی ہے؟ اس وجہ سے حضرت علی کو کہتے ہیں علی المرتضیٰ، کہ یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ مرتضیٰ لقب ملنے کی وجہ
اما ترضا ان تکون ولی، حدیث پاک ہے، اس وجہ سے ان کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے کہ یہ اس فیصلے پہ رسول اللہ کے راضی ہو گئے تھے کہ آپ کو اور میرا تعلق ہے، یہ بن گیا۔ یہ کچھ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں تھوڑی سی جھلکیاں میں نے دی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت علی کی محبتوں کے واقعات اور بھی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی ہونے لگی نا، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت علی گئے تو پوچھا حق مہر کی ترتیب آپ کیا رکھو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حق مہر کا بندوبست کر لوں گا۔ حضرت علی نے غنیمت میں ملنے والی زرہ حضرت عثمان کو جا کے فروخت کی تاکہ وہ 400 درہم ملے اور حق مہر ادا کرو۔ حضرت عثمان کا تو حضور علیہ السلام کے گھر سے دامادی کا تعلق حضرت علی سے پہلے ہے نا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی بڑی بہنوں کی حضرت فاطمہ سے پہلے ہے۔ تو حضرت عثمان سمجھ گئے کہ یہ کس لیے زرہ فروخت کر رہے ہیں، گھر کی بات ہے نا، سسٹر ان لا ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت یہ سوچا کہ میں ان کو کہوں حق مہر کے پیسے تمہیں میں دیتا ہوں، زرہ اپنے پاس رکھ لے، تو یہ اچھی بات نہیں بنے گی، یہ عزت نفس کا مسئلہ ہوگا۔ ابھی ان سے زرہ لے لیتا ہوں، اس کی قیمت دے دیتا ہوں، شادی پہ جا کے زرہ گفٹ کر دوں گا، بھی آپ کو شادی کا تحفہ ہے، زرہ بھی چلی جائے گی، تعاون بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے 400 درہم دیے، کہا زرہ تو میں بہت اچھی رکھ، بہت اچھی، زبردست، کیا بات ہے، اس طرح کی دلداری کی، زرہ لے لی اور شادی پہ جا کے زرہ تحفے میں دے دی۔ اب تو انکار کی گنجائش نہیں تھی نا، میرج گفٹ ہے۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس نکاح کے گواہ بنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو پڑھایا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شادی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام اور حضرت علی المرتضیٰ اور رسول اللہ کے تعلقات میں ایک واقعہ اور بھی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول اکثر یہاں تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ اکثر اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا کرتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں تھے۔ این ابن عمی کی، یا فاطمہ آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا۔ حضرت فاطمہ نے جو بات بتائی تو وہ سچی بات کر دی جو مسئلہ تھا۔ کہا ان بینی و بینہ شیء فغاض بنی فلم یقل عندی، صحیح بخاری۔ کہا ایک مسئلے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے میرے اور علی کے درمیان، تو غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کے میرے پاس یہاں قیلولہ کرنے کے لیے، دوپہر کی نیند سونے کے لیے نہیں آئے اور یہاں سے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ذرا ڈھونڈو جاؤ علی ہے کہاں، لیکن اسے نہ بلانا، پہلے مجھے بتانا وہ کہاں ہے، پھر دیکھیں گے کہ اسے بلایا جائے یا کیا کیا جائے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے جا کے ڈھونڈ لیا کہ وہ مسجد نبوی میں ایک جگہ جا کر دوپہر کی نیند وہ قیلولہ کی سوئے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے، اوپر بلایا نہیں، وہ نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ مسجد میں سونا جائز ہے، کہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ اخذ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اوپر جا کر حضرت علی کو جگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ حضرت علی جو چادر گھر سے اٹھا کے لائے تھے نا سونے کے لیے، نیند میں سائیڈ بدلی تو چادر ایک طرف چلی گئی، خود مٹی پہ چلے گئے، تو مٹی مٹی جان ہو چکی تھی۔ حضور نے اٹھاتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی مٹی ہونے والے اٹھ جا۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا ابو نہیں ہے، ابو تراب مٹی والے، کہ مٹی والے اٹھ جا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ کوئی نیت ہی بن گئی ابو تراب۔ پہلے دنیا ابو الحسن کہتی تھی، اب ابو تراب بھی کہتی ہے، تو دونوں کو نیت حضرت علی المرتضیٰ کی۔ یہ بڑا پیارا تعلق ان سے رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کتنا حسن سلوک سے زندگی گزاری۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ان چاروں بیٹیوں کی خصوصیت اسلام میں یہ ہے کہ جس شخص کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہو، جب تک وہ بیٹی زندہ ہے وہ بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اس پہ سوکن نہیں لائی جا سکتی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا اعزاز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے 3 داماد ہیں نا، حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی، ان تینوں نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں پھر نکاح کا معاملہ ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی ایسے کیا، 9 ازواج ہیں حضرت علی کی، 9 شادیاں وہ بات کی ہیں،
میں آگے تفصیل دیتا ہوں ان کی اولاد کی، لیکن جب تک حضرت فاطمہ موجود رہی ہیں ایسا نہیں ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی واقعات ہیں جس پر مزید کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آخر میں لاتا ہوں۔ حضرت علی کا رسول اللہ کے ساتھ بڑا قرب، تعلق، پیار، محبت رہی ہے۔ آخر موقع پہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے یمن بھیجا۔ یمن سے واپس آئے تو کچھ نئے ایمان لانے والے تھے جن کے ساتھ حضرت علی کی کچھ انبن ہوئی، اور وہ حضرت علی کے رتبے کو سمجھتے نہیں تھے کہ علی المرتضیٰ کا اسلام میں اور آقا نامدار کی نظر میں کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ اب حج کا زمانہ ہے، سن 10 ہجری، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال، دنیاوی زندگی کا، میں بھی آ رہا ہوں حج پہ، آپ بھی یمن سے حج پہ آ جانا، کونے کونے سے صحابہ وہاں پہنچیں گے، وہی ملیں گے۔ تو حضرت علی وہیں آئے، اور جن سے کچھ انبن ہوئی تھی وہ بھی ساتھ آئے۔ یہاں آئے تو ساتھ رہے، طواف چلا ہے، اس کے بعد نفل چلے ہیں، سعی چلی ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، پھر خطبہ وہ حجۃ الوداع ہے، یہ ہوتا رہا۔ ان لوگوں نے یہ بات حضرت رسول اللہ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ کچھ اوپر نیچے کیا تھا، ہم شکایت لگائیں گے۔ وہ شکایت بنتی نہیں تھی جو انہوں نے لگانی چاہی، تو کچھ اوپر نیچے والی باتیں ایسی بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو بطور شکایت تھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی کان مبارک تک بات پہنچی اس وقت جب صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام حج کر کے خطبہ حجۃ الوداع دے کر واپسی جا رہے ہیں۔ ایک کنواں ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، اس موقع پہ جب پڑاؤ ہوا تو اللہ کے رسول رک گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت رسول اللہ کے کان مبارک تک آ گئی تھی۔ اس موقع پہ رسول اللہ رکے ہیں۔ اس رکنے پر 2 واقعے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں جو حضور کے ساتھی تھے نا، اونٹ پہ ساتھ بیٹھنے والے، وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ کے بیٹے، بہت پیارے تھے حضور کو۔ ان کا نام تھا وکان حب رسول اللہ، یہ رسول اللہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ حاجت ہے، میں تھوڑا جاؤں نہیں رفع حاجت کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو بٹھا لیا کہ اسامہ جاؤ۔ سارے صحابہ رک گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رنگ کے کالے تھے، تھوڑے ٹائم لگا، اور جب واپس تشریف لائے نا، جو کچھ بڑے بے وقوف اور بدقسمت لوگ بھی اس مجمع میں صحابہ کے ساتھ ٹھہرے تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض کرتے ہوئے کہا، اس کالے اور کوڑے کی وجہ سے ہمیں اتنا ٹائم آپ نے روک دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سارے مرتد ہو کر صدیق اکبر کے دور میں قتل ہوئے۔ یہ وہ ہے جو اتنے اعتراض پر بھی ان کا ایمان نہیں بچا تھا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا اور بلند کر کے فرمایا، لوگو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ ان کو سبق دے کر فرمایا، جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ کو دوست رکھنا پڑا، اور میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میرے مولا اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، میری دعا ہے اللہ آپ قبول فرمائے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ رسول اللہ نے دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، پیارے کے معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز دیا۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے، حضرت علی ایک موقع پہ ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت رسول اللہ کے غسل دینے والے صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں پہنچے۔ اس کے بعد کی جو حضرت علی کی زندگی ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور رضی اللہ عنہ، حضرت علی بطور مشیر اور بطور وزیر ساتھ رہے۔ ایک ایک موقع پر اچھے سے اچھے مشورے، اچھے سے اچھی تجویزیں حضرت علی المرتضیٰ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو اور ان خلفائے راشدین کو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی نمازیں انہی کے ساتھ، جمعہ ان صحابہ کے ساتھ، تعلق انہی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا دور آیا، دور خلافت علی، تو جب آپس کی خلفشار لڑائیاں سامنے آئیں تو کسی نے اعتراض کرتے ہوئے حضرت علی کو کہا
ان خارجی لوگوں میں سے کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں تو بڑا امن تھا، آپ کے دور میں تو فتنے پڑ گئے. تو حضرت علی نے فرمایا جی وجہ ہے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو مشیر کے معاملے ہوتے وہ سامنے یہ تسا مکالا ملی کھڑے ہوئے جرا کم تھیا کھڑے. سیدنا علی المرتضیٰ کا اس طرح تعلق رہا. میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے 2 واقعہ دینے لگا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں عدل اور انصاف خود قائم فرماتے. ایک شخص نے چوری کی اور حضرت علی کے سامنے لایا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا. یہ بہت عجیب واقعہ ہے. یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، التفسیر الکبیر، مفاتیح الغیب. یہ اس کی جلد نمبر 21 ہے. یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس کے تحت وہ صحابہ کرام کی کرامتیں لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی. تو حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان کے دور خلافت میں کیا کام ہوا تھا. وَأَمَّا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فَيُرْوَى أَنَّ وَاحِدًا سَرَقَ وَكَانَ عَبْدًا أَسْوَدًا فَأُوتِيَ بِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. اسود غلام نے چوری کی اور چوری ثابت ہونے یا نہ ہونے کے لیے مقدمہ چلا. بات سیدنا علی المرتضیٰ کی دربار تک آئی. جب حضرت علی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، حضرت علی فرمان لگے فقال له اسرقت، تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اپنے بارے میں بات بتا. وہ کہنے لگا نعم سرقت، جی ہاں میں نے چوری کی ہے. جب کوئی بندہ خود جرم مان لے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اقرار حجت ملزمہ ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ اب یہ چوری مان گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اب حضرت علی نے چوری کی سزا جو قرآن دیتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس کے ہاتھ کٹ گئے. فانصرف من عند علی رضی اللہ عنہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس سے اٹھا اور ایک دور چلا گیا. جب وہ ایک جگہ جا رہا تھا اور وہاں پہنچا، اپنی جگہ میں کوئی مرم پٹی جو کی نہ کی، فلقیہ سلمان الفارسی وابن القراء، اسے 2 شخص ملے، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ایک ابن القراء. ان نے پوچھا اوے اللہ کے بندے کیا ہوا؟ من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ یہ تو تیرا ہاتھ کٹ چکا ہے. وہ کہنے لگا امیر المؤمنین ویسوب المسلمین وختن الرسول وزوج البطول، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مؤمنوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا قائد اور سردار ہے، رسول اللہ کا داماد ہے، حضرت فاطمہ کا شوہر ہے. یہ شخص ابن القراء کہنے لگے قطع یدکا وتمدحہ، اس نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے، تو آج بھی اس کی تعریف کر رہا اور اس کے لیے پیار کے جملے کہہ رہا ہے. علی نے تو تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، تو ہوتا تو اس کے خلاف بات کرتا، لیکن تو اب بھی اس کی تعریف کر رہا، وجہ کیا ہے؟ فقال، وہ بندہ کہنے لگا ولیما لا امدحہ، میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں، وقد قطع یدی بحق، اس نے سچ بات پر میرا ہاتھ کاٹا ہے، میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، شیطان نے مجھے چوری پر ابھارا، پھر میں نے اپنا جرم تسلیم کیا تو علی نے ہاتھ کاٹ کے دنیا میں سزا دی. وَخَلَّصَنِي مِنَ النَّارِ، اس کی وجہ سے اس نے مجھے جہنم سے آزاد کرا دیا. وہاں تو نہیں پوچھا جائے گا. فَسَمِعَ سلمان، جب ابن القراء پوچھ رہے تھے تو سلمان فارسی سن رہے تھے. انہوں نے کہا بندے کا اتنا بڑا تقوی، گناہ کے بعد اتنی بڑی اچھی توبہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخْبَرَ بِهِ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی خدمت میں جا کر یہ بات کر دی کہ جس کے اوپر ہاتھ جاری ہوئی تھی نا وہ اسود غلام، جی وہ ہاتھ تو کٹ گیا تھا، وہ یوں کہہ رہا ہے اور آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اب ہاتھ کٹ چکا ہے، بس جہنم سے بچ گیا. حضرت علی المرتضیٰ بڑے متاثر ہوئے کہ یار وہ اب بھی اتنا اپنی توبہ پہ قائم. کہ اور اسے بلاؤ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک شاید کوئی کام فرما. فدعا علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ فدعا اسودا، حضرت علی نے اس اسود کو بلایا، آ جاؤ. وہ واپس لوٹا دربار میں.
وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَاعِدِهِ، اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس سے کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے بازو کے ساتھ رکھ کر جوڑ دیا. وَغَطَّاهُ بِمِنْدِيلٍ، اور اوپر اپنے رومال کو پھیرا. وَدَعَا بِدَعْوَاتٍ، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، میرے مولا ہم نے تیرا حکم پورا کیا. لیکن یہ بندہ آج بھی اس تقوی پر بیٹھا ہے، یہ جملے کہہ رہا ہے میرا اللہ اس کے اوپر رحمت فرما. حضرت علی دعا مانگتے رہے اسے واپس بھیج دیا. جب یہ واپس گیا اور ابھی گھر نہیں پہنچا، یہ لوگ کہتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ اس نے رومال ابھی رکھا ہوا ہے اور آسمان سے منادیاں اور ندائیں شروع ہو گئی ہیں، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں. ارفع الرداء عن الید، ارفع الرداء عن الید، اے اللہ کے بندے ذرا اس رومال کو کھول تو صحیح، اے رومال تو کھول. اس بندے نے ڈرتے ڈرتے رومال کھولا، کھولنے لگا تو یہ صحابہ کہتے فرفعنا، ہم نے کھینچ کے پورا کھول لیا. یار بات ہے کیا؟ فَإِذَا الْيَدُّ قَدْ بَرَأَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَمِيلِ صُنْعِهِ، رب العزت کے حکم سے وہ ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے دور اقدس کی کرامت. یہ جلد نمبر 21 ہے اور تفسیر الکبیر ہے. یہ تفسیر الکبیر کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے جو معروف بیان کی جاتی ہے، مشہور، وہ بھی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات بھی ہے اور صفحہ نمبر اس کا 75 ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک. آخری بات، آج شہادت کی بات ہے تو میں حضرت علی المرتضیٰ کے آخری لمحات آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آخر میں کیسی زندگی گزاری اور شہادت کیسے واقع ہوئی ہے. یہ کوفہ کی باتیں عراق کی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے. خارجی بیٹھ کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں اور اکیلے نہیں کرتے. 3 بندوں کے جو اس وقت 3 مسلمانوں کے سردار تھے ان کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں. خارجی اس امت کا وہ بدترین طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جہنمی کہتا تھا، نعوذ باللہ، جن کو جنت کی خوشخبریاں اللہ کے قرآن نے دی. یہ وہ بدترین مخلوق ہے خارجی. اللہ کے رسول نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان بےایمانوں نے بیٹھ کے 3 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مکہ مکرمہ میں مشورہ کیا کہ ایک علی ہے اس وقت، ایک معاویہ ہے اور ایک عمرو بن عاص ہے رضی اللہ عنہ. یہ تینوں کا بڑا نام ہے، تو ان تینوں کو مارنے کے لیے کون کون تیار؟ تو 3 بندوں نے اکٹھا بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم مارنے کے لیے تیار ہیں. اب بات کریں، بات ہے کیا؟ عمر بن بکیر تمیمی نے کہا میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا. یہ بے ایمان خارجی ہے. برق ابن عبداللہ تمیمی یہ کہنے لگا میں معاویہ بن ابی سفیان کو ماروں گا. حضرت علی کا نام آیا تو تھر تھر کانپنے لگے. اب 4 5 6 اور بھی بیٹھے، اب بات کوئی نہیں کر رہا بھائی، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اسی اسنا میں ایک ظالم عبد الرحمن بن ملجم نے کہا یہ کام میں کروں گا. اب ان تینوں نے ایک تاریخ طے کی کہ اس تاریخ میں آج سے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد ایک تاریخ طے کرتے ہیں، اسی رات ان تینوں کو مار دیں گے. تو ادھر سفر کر، تو ادھر کر، تو اس ملک کر. تو ان تینوں نے 17 رمضان 18 رمضان طے کر کے سفر شروع کر لی. ان میں یہ ملعون عبد الرحمن بن ملجم اپنے شکار کو، نعوذ باللہ، حضرت علی المرتضیٰ کو جو شکار نعوذ باللہ کرنے آ رہا ہے، یہ ان کے شہادت کے منصوبے میں بظاہر کامیاب ہوا ہے. حقیقت تو کامیاب نہیں ہے، جہنم اس نے خریدی ہے. ظاہراً کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حضرت علی کو شہید کیا. باقی 2 بزرگوں کو جو اس تاریخ پر حملہ ہوا تھا، جس تاریخ پر حضرت علی پہ ہوا ہے، ان دونوں کا بچاؤ ہو گیا. بچاؤ یوں ہوا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان زخمی ہوئے، لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ چلنے والوں نے اس بندے کو، برق ابن عبداللہ تمیمی کو پکڑ لیا اور جو اس کا حشر نشر ہوا ہے پھر وہ دنیا جانتی ہے. اور اس سے اگلوایا کہ تو آیا کیسے؟ پھر وہ طوطے کی طرح بول اٹھا کہ ہم یوں 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 آئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ان دشمنوں خارجیوں کو جو حضرت معاویہ نے 2 ہاتھ کیے ہیں، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. حضرت عمرو بن عاص اس رات اتفاق سے بیمار تھے، وہ صبح نماز پڑھانے تشریف ہی نہیں لائے.
تو جو ان کی جگہ پہ بندہ نائب بن کے آیا وہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت علی کا یہی ہوا، یہ کوفہ پہنچا۔ اچھا، یہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ ملجم کا بیٹا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے کئی بھائی ہیں۔ اس کے ایک بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم۔ یہ ملعون کون ہے؟ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ یہ خالد بن ملجم قاتلین عثمان میں شامل ہے، اور عبد الرحمن بن ملجم چھوٹا بھائی حضرت علی کا قاتل ہے۔ یہ پیغمبر کے دامادوں کا ایک بھائی قاتل حضرت عثمان، اور دوسرے داماد حضرت علی کا قاتل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمن ان کو ایک سمجھتا ہے، تو جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرے میں حیران ہو جاتا ہوں بعض بات۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا، کوفہ میں رہنے لگا ہے، اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے، اور تلواریں بنانے کا اس نے کام رکھا ہوا ہے، اور بظاہر خود کو بڑا بہادر اور دلیر اور ادھر ادھر۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس یہ آ کر بیٹھتا تو حضرت علی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اس بندے کی نظریں کچھ اور کہتی ہیں، یار اس بندے نے زندگی گزاری ہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں، اتنا تجربہ تو ہوتا ہے۔ حضرت علی بھانپ گئے۔ ایک خواص کے مجلس میں حضرت علی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایک بندے پہ شک ہے، اور نام بھی لے لیا۔ تو ان بندوں میں سے حضرت حسن بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے تلواریں اٹھائیں کہ ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے ایک تاریخی لفظ بولا کہ ابھی تو میرا قاتل نہیں ہے، تو وہ قتل کا مستحق کیسے ہے؟ اللہ کا بھی تو صرف شک ہے، شک کی بنیاد پہ آپ مارتے ہیں، روک دیں۔ حالانکہ کوئی اور ہوتا نا وہ کہ شک کی بنیاد پہ مار سکو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ترتیب دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ زمانہ ہے جب تہجد پڑھنے مسجد میں تشریف لاتے اور داڑھی مبارک کو پکڑ کے روتے اور عرض کرتے کہ میرا مولا، میرے اعمال بہت کم ہیں، میری آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کسر نفسی ہے، دنیا سے نفرت کی بات ہے، ورنہ اس بندے کے اعمال کم نہیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ اس کو تو گھر الاٹ ہو چکا تھا وہ، تو دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابتو کے سلاس، اوے مجھے دنیا تانا دیتی ہے، مجھے دھوکہ دیتی ہے، میں دنیا کی محبت اور دنیا کو 3 طلاق دے کر خود سے جدا کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے۔ یہ حضرت علی کی تہجد میں آنے کی ترتیب تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لاتے تھے۔ حضرت حسن کی عادت ہوتی ساتھ پیچھے پیچھے ابا جان کے چل کے آتے۔ اس رات ایک عجیب اتفاق ہے، یہ 18 رمضان کو حضرت علی کو ضربت لگی ہے، وار لگا ہے، اور 21 کو حضرت علی کی شہادت۔ یہ بندہ اس زمانے کی جو صف تھی نا اس کے اندر چھپا ہوا ہے اپنے 2 ساتھیوں سمیت، تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور یہ رمضان المبارک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے۔ صبح کے وقت نماز سے پہلے تشریف لاتے ہیں مسجد، جامع مسجد کوفہ، وقت کا امیر المؤمنین۔ حضرت حسن قدرے دیر ہوئی تھوڑی سی، بس ابو نکلے اور میں ابھی کچھ ٹائم میں نکلتا ہوں ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کے نیت مان دی۔ یہ ظالم سمجھتا تھا کہ علی اگر نماز میں نہ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، میں سامنے آؤں گا کیسے؟ اس نے کمر پیچھے وار سوچا، اور وہ بھی حالت نماز میں، سجدے میں سیدنا علی المرتضیٰ پہ اس نے وار کیا، اور مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اس نے وہ تلوار یوں ہلاتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ 14 رمضان کے بعد 14ویں کا چاند ہے نا، 2 4 5 دنوں میں تو چاند ویسے ہی روشن ہوتا ہے، اس روشنی میں چاند کی چاندنی میں لگا ہوا خون اس پہ چمک رہا تھا، وہ لانتی یوں تلواریں ہلاتے ہوئے آ رہا ہے۔ پیچھے سے حضرت حسن آ رہے تھے، یہ سارے معاملے سے حضرت حسن باخبر تھے، لیکن تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے۔ حضرت حسن نے جو کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی نا اس کو اتار لیا اور کہا کہ ابھی ابو جی گئے ہیں اس راستے سے، اور یہ کیا معاملہ ہے، کون آ رہا ہے؟ تو اس چادر کو جنگی ترتیب سے یوں ہلایا نا، ایک ترتیب سے، اس بندے کو اس سے پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھے اور درخت سے باندھا۔ کہا میں نہیں جانتا تو کہاں سے آ رہا ہے اور کیا کر کے آ رہا ہے، ذرا مجھے مسجد تک جانے دو، اور تو یہاں بندھا ہوا ہے، پھر آ کر میں دیکھتا ہوں کہ حالات ہے کہ۔ یہ حضرت حسن کی فراست تھی۔ جب مسجد گئے ہیں نا تو سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت زخمی حالت میں۔ اب تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا
کہ میرا قاتل کون تھا؟ کہا جی وہ خارجی، وہ یوں پکڑ لیا کہ جی حضرت علی کے لفظ ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، کلمہ گو تو نہیں ہے نا میرا قاتل۔ کہا میں نے ابھی اپنی زندگی کا آخری سانس نہیں لیا، میں زندہ سلامت ہوں، ابھی اسے نہ مارنا، اچھا کھانا دینا اور اپنے پاس رکھنا، ہاں اگر چل رہا کر دو یا میرے، ہاں اللہ گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر لایا گیا اور اس قاتل کو پکڑے ہوئے حضرت علی کے سامنے لایا۔ یہ لعنتی اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں نے تو جنت لے لی ہے، میں نے تو بہت اچھا کام کیا اور میں نے یہ تلوار بنائی ہے اور اس سے میں نے نیت کی تھی اللہ اس دنیا کے برے ترین آدمی اس تلوار سے قتل ہو تو قتل ہوا۔ یہ حضرت علی کو کہہ رہا ہے لعنتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا بڑا تھا، کہا ہم نے تم پر احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ تو سامنے آ گیا معاملہ، اچھا اگر میں دنیا سے چلا گیا نا، یہ حسن ٹھہرے ہیں اسی تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوگا، نہیں سمجھے، اس تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوگا، اور وہی ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد اسی تلوار سے اس کو قتل کیا گیا، تو جو اس نے قسم کھائی تھی نا اللہ اس تلوار سے بدبخت آدمی دنیا کا قتل ہو تو وہ خود ہوا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں تک معاملہ ہے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آخری وصیت فرما رہے تھے، میرا جی چاہتے ہیں 1.5 صفحے کی ہے، میں آپ کو وصیت پڑھ کے سناؤں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس موت کی کشمکش کے عالم میں بھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی دین کو نہیں چھوڑا، دینی دعوت کو نہیں چھوڑا، دینی اسلام کے احکامات کو نہیں چھوڑا، اور وصیت جو لکھوائی ہے نا ذرا وہ حضرت علی المرتضیٰ لکھوانے لگے، بیٹا لکھو میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میری نماز میری عبادت میرا جینا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، بیٹا حسن میں تمہیں اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں جب مرنا تو اسلام پہ مرنا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا، کیونکہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپس کا ملاپ قائم رکھنا، روزے سے معاملے میں ساتھ رہنا، نماز سے اپنے افضل عمل سے اللہ کو راضی کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان سے بھلائی کرنا، خدا تم پر اس کی وجہ سے حساب کو آسان کر دے گا، بیٹا حسن یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے منہ میں کبھی خاک نہ ڈالنا، وہ تمہاری موجودگی میں خود کو ضائع ہوتے نہ پائیں، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا کیونکہ حضور پاک نے فرمایا تھا پڑوسیوں کے حق کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے، اور یہ میں آپ تک یہ بات سمجھا رہا ہوں، حضور فرماتے تھے شاید کہ انہیں وراثت میں اللہ کہیں شریک نہ کر دے۔ دیکھو قرآن کریم پہ عمل کرنا، ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے کوئی بازی لے جائے، نماز دین کا ستون ہے، تمہارے رب کا گھر اپنے رب کے گھر سے غافل رہنے سے بہتر تم جہاد فی سبیل اللہ میں زندگی گزارتے رہنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، ہاں تمہارے نبی کے ذمے، تمہارے نبی کے ذمیوں میں اور تمہارے نبی کے ذمیوں میں یعنی غیر مسلم جو تمہارے ذمی ہیں ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، جو تمہارے ماتحت رہتے ہیں، تمہارے نبی کے صحابی ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا، حق کی وصیت کرنا، فقراء اور مساکین انہیں اپنی روزی میں شریک کرنا، تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، خدا کے باپ میں اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، اسی سے ڈرنا، حق گو رہنا، بڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں دشمنوں سے اس معاملے پر محفوظ رکھے گا، اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا سیکھو بیٹا، جب بات کرو تو میٹھی زبان میں بات کرو، ایسا ہی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، ورنہ تمہارے شریر لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، تم دعا کرو گے تو دعائیں قبول نہ ہوں گی، باہم اتفاق رکھنا، ملے جلے رہنا، بے تکلف اور سادہ زندگی پسند رکھنا، خبردار ایک دوسرے کو نہ کاٹنا، ایک دوسرے میں پھوٹ نہ ڈالنا، نیکی اور تقوی میں باہم ایک دوسرے کا مددگار رہنا، مگر گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرنا، خدا سے ڈرنا، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اہل بیعت
تم سے محفوظ رہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو یاد رکھنا، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمام سلامتی تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا لکھو بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں بند کر دیں اور کہا بعد میں جا کر یہ تم لوگوں کو خطبے میں جا کر سنا دینا، لوگوں تم میں حضرت حسن کو کہا جا کر خطبے میں سنا دینا۔ اگلے دن حضرت علی المرتضیٰ کے وفات شہادت کے بعد حضرت حسن نے جا کے لوگوں کو سنایا اور فرمایا لوگوں تم میں ایک وہ شخص رخصت ہو گیا ہے جو نہ تم سے اگلے والے اس سے علم میں بڑھ سکے نہ پچھلے اس سے علم میں بڑھ سکے، اس کی برابری کیسے کرو گے؟ وہ رسول اللہ کے جھنڈے کو تھامنے والا تھا، وہ اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرماتے تھے، اس نے سونا چاڑا اپنے روزینے سے کاٹ کے 100 درہم غریبوں کے لیے چھوڑے تھے، اور 1 درہم 4 آنے کا ہوتا تھا۔ زید ابن حسین سے مروی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کی خبر جب کوفہ سے نکل کے مدینہ منورہ میں پہنچی کوہرام مچ گیا تھا، کوئی شخص نہیں تھا جو روتے ہوئے خود کو بے ہوشی کے قریب نہ کر بیٹھا ہو۔ آج وہی منظر پیش ہو رہا تھا جو رسول اللہ کی وفات کے وقت پیش تھا۔ رونے سے مراد اجتماعی رونا نہیں تھا، یہ ایک صدمہ تھا جو ہر طرف رونا دھونا شروع ہو گیا، بے اختیار رو پڑے، کوئی رونے کا وقت بھی مقرر نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے جس بندے کو علم ہوتا گیا وہ روتے رہے۔ اس کے برعکس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تھا اور یہ حکم صبر کا دیا، تو لوگوں نے کہا تھا اگر صبر کا حکم نہ دیتے جو حضرت علی نے حضور کی وفات پہ کہا تھا تو ہم آج ایسا روتے کہ اپنی آنکھوں کے سمندر کو آخر تک بہا دیتے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی وصیتیں تھیں جو امت کو اور اپنی اولاد کو حضرت علی نے لکھوائی۔ یہ وصیتیں جو چند الفاظ میں، باقی بھی ہیں لیکن میں نے آپ کے سامنے خاص پڑھی ہیں۔ اس عالم میں جب موت اور حیات کی کشمکش میں بندہ مبتلا ہو، اس طرح کی تفصیل سے دین کے بارے میں بات کرنا یہ علی المرتضیٰ کا جگر ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ اور حضرت علی کی پوری زندگی کو اگر ایک صفحے پر سمجھیں تو ان کی پوری زندگی میں ان کی خلافت یہ 4 سال اور 9 ماہ بنتی ہے۔ 17 رمضان سن 40 ہجری کو فجر کے وقت جامع مسجد کوفہ میں داخل ہوتے وقت ملعون ابن ملجم کے وار سے حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، اور آپ کے کاتب عبداللہ بن رافع تھے، آپ کے قاضی شرح تھے، آپ کے دربان قنبر تھے، اور آپ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الملک للہ، تمام طاقتیں میرے اللہ کا خاصہ۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کے بعد حضرت علی نے متعدد شادیاں کی ہیں، 9 شادیوں میں سے 11 لڑکے اور 16 لڑکیاں حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں، یعنی ایک فوت ہوتی بیکوا کے 4 ہوتے، پھر فوت ہوتی تو پھر اور شادی ہو جاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیویوں میں جن کا نام سر فہرست ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جن سے 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حسن، حسین اور محسن، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ محسن اور رقیہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں تا وقت زندہ رہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم۔ دوسری بیوی تھی خولہ بنت جعفر، یہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تھی، ان سے حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے ہیں محمد، جن کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، اور دوسرے محمد الاکبر ہیں۔ ایک بیٹی صاحبہ تھی، اسے ام حبیب بھی کہتے ہیں، یہ زمعہ کی بیٹی تھی۔ اس سے حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عمر بن علی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی ہے ام البنین بنت حرام، اس سے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں عباس بھی، جعفر بھی، عبید اللہ بھی اور عثمان بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام ہے لیلہ بنت مسعود، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام عبید اللہ تھا اور ایک کا نام ابو بکر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی کا نام اسماء بنت عمیس ہے، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، 3 بیٹے پیدا ہوئے، نمبر 1 محمد اصغر، نمبر 2 عون، نمبر 3 یحییٰ۔ حضرت علی کی 7ویں نمبر کی بیوی امامہ بنت ابی العاص، حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی ہے، یعنی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ حضرت حسن حسین کی مسات خالہ کی بیٹی بھی لگی اور امی بھی لگی۔
یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں، اور ان میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد الاوسط۔ حضرت فاطمہ کی وفات پہ جب حضرت علی رونے لگے تھے نا وفات کے وقت، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا تھا کہ رونے کی وجہ، کہا تم جیسی وفادار مجھ سے جدا ہو رہی ہے، کہا میری وفائیں دیکھنا ہے تو میری گود میں پلنے والی میری بھانجی سے شادی کر لینا، امامہ، یہ وہ ہے سیدنا امامہ، سیدہ امامہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اس نے حضرت حسن حسین کی طرح سواریاں کی ہیں۔ حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی نفل کے سجدے میں جاتے تو یہ سر پہ چڑھ جاتی، کمر پہ چڑھ جاتی، اللہ کے رسول اسے ساتھ اٹھا کے لے آتے، جب رکوع پہ جاتے اسے اتار دیتے، سجدے کے بعد پھر اٹھا کے بٹھا دیتے۔ یہ حضرت امامہ ہے، یہ بھی حضور پاک کی نواسی ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو حضرت علی کی بیوی ہیں وہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود ہیں، ان سے ام الحسن پیدا ہوئی تھی اور امت اللہ پیدا ہوئی تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی نامی بیوی جو ہے یہ ممیات بنت امرأ القیس ہے، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حارثہ ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی پر مختصر میں نے چند باتیں کی ہیں، ورنہ کہاں میں اور کہاں نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ہمارے لیے کیا ممکن ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شان پر کچھ بات کر سکے۔ یہ چند باتیں خراج عقیدت کے طور پہ ہیں۔ اللہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ کے غلاموں میں کل قیامت میں اٹھائے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت علی کے لیے ایک شاعرانہ کلام سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس شاعر نے حضرت علی کی زندگی کو اپنے ان 7-8 اشعار میں بند کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمین سے عرش تک مہکا ہوا لاشعور اس کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے غرور اس کا، یعنی کافر کے مقابلے میں ہمت۔ شجاعت کی لکھی جائے گی جب تاریخ دنیا میں، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا۔ شہادت چومتی ہے جب کسی غازی کی آنکھوں کو، نظر آتا ہے لہراتا ہوا بے خوف نور اس کا۔ کہی تھی میں نے اس کی منقبت عرصہ ہوا، لیکن ابھی تک تیرتا پھرتا ہے آنکھوں میں سرور اس کا۔ نگاہوں میں امنڈ آتی محبت جوش کی انجم، لبوں پہ نام جب لاتے تھے محفل میں حضور ان کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری طرف سے سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرما، انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ سیدنا علی اور اس کے خاندان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں ان کا فیض عطا فرما۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ برحمتہ۔